جو بیمار ہیں، جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، خدا اپنی بارگاہ سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، رزق حلال واسع عنایت فرما، اب زیارات اور عمرہ اور حج کا شرف عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وہ دعائیں جو کرنی چاہیے، اہل بیت علیہ السلام سے سیکھنی چاہیے، خدایا وہ دعائیں ہم سب کو الہام فرما، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جی ہاں، وہ جن کے لیے دعا ہو رہی تھی مسلسل، جو اسیر ہیں خدایا، اور دیگر جو بے گناہ اسیر ہیں خدایا، اپنی بارگاہ سے جلد رہائی عنایت فرما، اور بیماروں میں بالخصوص آغا ابو ذر مہدوی اور جن لوگوں کو آپ جانتے خدا، اپنی بارگاہ سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے، اور سب سے بڑھ کے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعنتهم۔ عزیزان، میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے یہ ایک وسیع کائنات ہے، علت و معلول سے بھری ہوئی، جس طرح سے اس ظاہر کو چلانے میں یہی قاعدہ ہے، بہت سی علتیں وہ ہیں جو معنوی ہیں، میٹا فزیکل کازز ہیں، وہ بھی کازز ہیں، تو بہرحال اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اثر اگلی نسلوں پر آ رہا ہے، خود ہمارے پر، خود ماحول پر، در و دیوار میں، ہر چیز میں اس کا اثر ہے، اچھائیوں کا بھی اثر ہے، برائیوں کا بھی اثر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ گے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے جاؤ نیکیاں کرو، کہہ رہے بس ایک نیک آدمی کے ساتھ ہو جاؤ، تم خود بھی نیک ہو جاؤ، اس کا ایک اثر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں اگر بچہ خدا نہ کرے کوئی جوان بچہ ایک برے دوست کو دوست بنا لے، برے شخص کو، کسی کو، بچے کو دوست بنا لے، تو اس کا ایک اثر ہے، اس سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ برائیوں میں بھی اسی طرح سے، اچھائیوں میں بھی اسی طرح سے۔ برا دوست بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک سرخ انگارہ اور اس کے ساتھ میں اس کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا انگارہ، ایک ایسا کوئلہ جو ابھی جلا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا، اس کے ساتھ پڑا رہے گا تو جل جائے گا نا۔ بالکل اسی طرح سے ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہے ہم جب ایئرپورٹ پہ کہیں جا رہے ہوں تو وہاں ایک کمرہ ہوتا ہے اسموکنگ زون، ایسے جیسے اسموکنگ زون میں ہم رہ رہے ہوں، اگر وہاں پر کوئی چلا جائے اور سگریٹ نہ پی رہا ہو تو کیا کہہ سکتا ہے مجھے کوئی اثر نہیں ہونا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ وہاں سانس لے رہا ہے، وہاں رہ رہا ہے، خود نہ بھی پی رہا ہو، سگریٹ نہ پی رہا ہو، تب بھی چونکہ وہ اس فضا میں رہ رہا ہے ایک اثر ہونا ہی ہونا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک اثر ہو، دیکھیں میں کہا کرتا ہوں، دیکھیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا سارے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایک دوسرے پہ اثر نہیں ہے، آپ کا اثر مجھ پہ ہوتا ہے، یعنی آپ اگر حالت غم میں ہوں تو مجھ پہ بھی وہ حالت طاری ہوگی، بعض اوقات میرے اثر آپ پر ہوگا، ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ خوب در و دیوار پہ اثر ہوتا ہے، یہ در و دیوار جو ہم باتیں کر رہے ہیں، سن رہی ہیں، قیامت کے دن یہ ہمارے پہ گواہی دیں گی، بتائیں گی یہ سارے مومنین یہاں جمع تھے، فلاں مجلس پڑھ رہا تھا، فلاں گریہ کر رہا تھا، یہ سارے شعور رکھتے ہیں، ذرہ ذرہ شعور رکھتا ہے اور متاثر ہو رہا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا فقط آپ لوگ گریہ کرتے ہیں، نہیں، یہ در و دیوار بھی گریہ کرتے ہوں گے، اور مخلوقات ہوتی ہیں جو مجالس میں آتی ہیں وہ گریہ کرتی ہیں، اور پھر یہ در و دیوار بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت تیزی سے یہ دہرا جاتا ہوں، شاید میں نے پہلے کبھی کہا ہو، روایت میں ہے کہ جب فرشتوں کا ایک گروہ آسمان کی طرف واپس جاتا ہے تو دوسرے فرشتوں کا گروہ ان سے کہتا ہے یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے تم سے، یہ خوشبو تو فرشتوں سے نہیں آتی ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں خوشبو ہم سے نہیں آ رہی تھی، ایک قوم بیٹھی محمد و آل محمد کو یاد کر رہی تھی، خوشبو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل، خوشبو ان سے آ رہی تھی، تو چونکہ ہم بھی وہیں تھے تو اب ہم سے بھی آ رہی ہے۔ دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا دوست کا دوست پہ اثر ہوتا ہے، وہ فقط دوست نہیں، وہاں فرشتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خوشبو ان مومنین سے آ رہی تھی، لیکن ان کا اسی خوشبو کا اثر ہم پہ بھی ہے، تو وہ دوسرا گروہ فرشتوں کا کہتا ہے اچھا تو ہمیں بھی لے جاؤ اسی گروہ کے پاس جو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں،
تو وہ گروہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے وہ لوگ تو مجلس ختم ہو گئی، واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو یہ گروہ کہتا ہے کہ اچھا اس جگہ پر لے جاؤ جہاں وہ مجلس پڑھ رہے تھے، وہ خوشبو جو در و دیوار میں آئے گی وہ لے لیں گے۔ نہ سوچیں کہ ہم لوگ متاثر نہیں ہو رہے ہیں، در و دیوار متاثر نہیں ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ایک طالب علم کے کمرے میں گئے، اس کمرے میں وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کسی نے غیبت انجام دی ہے۔ تو طالب علم جو اس کمرے میں رہتا تھا اس نے کہا کہ چند لوگ بیٹھ کے یہاں باتیں تو کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا مثلاً کہ کسی نے غیبت انجام دی ہے نہیں۔ تو انہوں نے اس طالب علم سے کہا دیکھو یہ کمرہ چھوڑ دو، یہ درس پڑھنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ کے صرف غیبت انجام دی گئی ہے، وہ صرف غیبت نہیں ہے، اس کا اثر در و دیوار میں ہے، اور اس کا اثر اتنا منفی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کمرہ چھوڑ دو، یہ درس پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم اگر گھروں میں غیبتیں انجام دے رہے ہوں، گھروں میں گانے اور فلمیں اور اس طرح کی چیزیں ہم نے لگا رکھی ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے در و دیوار میں کوئی برا اثر نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ذرہ پتا ایک ٹوٹتا ہے تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے تھے جب اس عالم میں ایک پتا گرتا ہے نا تو پورا عالم بدل جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ گناہ کرے تو عالم نہیں بدلتا ہے۔ اسی طرح سے اچھائیوں میں بھی متاثر ہو رہے ہیں، برائیوں میں بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ یہاں بیٹھا ہو چھوٹا سا، اسے میری یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، لیکن در و دیوار میں اور اس فضا میں جو پاکیزگی ہے وہ اسے سمیٹ رہا ہے، اس پہ اچھائیوں کا اثر بھی ہو رہا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں یہ جو دنیا ہے اس میں اکثر لوگ برے کام کرتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہیں؟ اکثر لوگ برے کام کرنے والے ہیں۔ خود ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں اچھے کام تو ہمارے بہت تھوڑے ہیں، برے کام ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے سارے لوگ ہیں، برے کام بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا ابھی تک تباہ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ یہاں تو برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں۔ تو عزیزان، یہ دنیا اس لیے ابھی تک تباہ نہیں ہوئی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے ایک دوسرے سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور ایک کے عمل کی وجہ سے دوسرے کو یا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ بے شک ہم سارے مل کے گناہ کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، لیکن ابھی بھی کوئی ہے جس کی عبادت ہم سب سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل۔ ان کے وجود بابرکت کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے دنیا تھوڑی قائم رہنی تھی۔ وہ عبادت انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ صرف آپ دیکھیے تاریخ میں شاید زکریا ابن آدم کے بارے میں ہے یا کسی اور مولا کے صحابی کے بارے میں، انہوں نے کہا اصفہان سے کہا کہ میں اصفہان کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ امام معصوم سے کہا، امام نے کہا نہیں یہ نہ چھوڑ کے جانا، اصفہان سے نہ جاؤ، خداوند متعال نے صرف تمہاری وجہ سے یہاں عذاب روکا ہوا ہے کہ عذاب نہیں آ رہا ہے۔ وہ نیک آدمی ہے، اس کی وجہ سے نہیں آ رہا عذاب۔ بعض اوقات اچھائیوں میں ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات برائیوں میں ایسے ہوتا ہے۔ ایک قوم تھی، وہ قحط سالی کی وجہ سے پریشان حالت میں نماز استسقاء پڑھ رہی تھی، 70 مرتبہ نماز استسقاء پڑھی، بارش طلب کر رہے تھے۔ وہ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے کہ سر ننگے ہوں، پاؤں ننگے ہوں، بچوں کو بھی لے کے چلیں بیابان میں، کھلی جگہ پر آسمان کے نیچے، اور بھیڑ بکریاں وغیرہ بھی ساتھ لے جائیں۔ پھر ایک خاص طریقہ ہے نماز کا، دعا ہے، خداوند متعال کو بتاتے خدایا ہم مضطر ہیں، خدایا بارش نازل کر دے۔ تو انہوں نے کتنی مرتبہ وہ انجام دی؟ 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ انہوں نے وہ نماز پڑھی اور بارش نہیں آئی۔ تو ایک مرتبہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کے کہا کہ حضرت موسیٰ دیکھیے ہم نے اتنی مرتبہ نماز پڑھی ہے، خداوند متعال نے بارش نازل نہیں کی ہے، آپ جائیے خداوند متعال سے کہیے کہ بارش نازل کر دیں، آپ اللہ کے نیک آدمی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے خدا سے کہا خدایا اس قوم کو بارش کی ضرورت ہے، بارش نازل فرما۔ تو خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے کہا وہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے نا ان میں ایک ایسا بندہ ہے جو مجھے برا لگتا ہے، ایک بندہ ہے وہ مجھے برا لگتا ہے۔ موسیٰ جاؤ لوگوں سے کہو کہ وہ بندہ، وہ خود کو پہچانتا ہے، وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے، بستی کو چھوڑ دے، ان لوگوں کو چھوڑ دے، میں بارش نازل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں سے کہا، خطاب کیا، کہا دیکھو جو کوئی بھی اپنے آپ کو پہچانتا ہے نا، خداوند متعال صرف اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں کر رہا ہے، چھوڑ کے چلے جاؤ اس بستی کو، تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ عذاب میں۔
وہ خود کو پہچانتا تھا. ایک مرتبہ سر جھکا کے گریہ کرتا ہے, کہتا ہے خدایا آج تک تو نے مجھے چھپا کے رکھا تھا, اب اگر کھڑا ہو گیا سب کو پتا چل جائے گا میں گناہگار ہوں. ابھی رو رہا تھا, ایسی باتیں کر رہا تھا, لوگوں نے دیکھا بادل آ رہے ہیں, خوب بارش برسی. جب خوب بارش برسی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے, خدا سے جا کے کہا خدایا میں نے غور سے دیکھا ہے کوئی بھی بستی چھوڑ کے نہیں گیا تھا, تو نے بارش کیوں نازل کی؟ کہا موسیٰ وہ جس کی وجہ سے پہلے نازل نہیں کر رہا تھا آج اسی کی خاطر کی ہے, وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ صلی اللہ محمد. اس نے توبہ کی ہے, توبہ, اس نے توبہ کی ہے. توبہ کے 3 عناصر ہوتے ہیں, ایک شرمندگی, دوسرا محکم ارادہ, مضبوط ارادہ, اور تیسرا یہ کہ جو غلط کیا اسے ٹھیک کروں. کسی کے پیسے کھا رکھے ہیں تو واپس کروں, کسی کا دل دکھایا تھا تو معافی مانگوں, نماز نہیں پڑھی تھی تو قضا کر لوں. 3 چیزیں ہوں تو توبہ ہوتی ہے. خالی زبان سے استغفار کہنا نہیں, کافی نہیں ہے. انسان کو شرمندگی ہو, مضبوط ارادہ کرے اور جو غلط کیا ہے اسے ٹھیک کرے تو توبہ ہے. تو خیر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے موسیٰ ہو مجھے اچھا لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تجھے اچھا لگتا ہے اب وہ بندہ تیرا محبوب ہے؟ کہا ہاں میرا محبوب ہے. اس نے توبہ کی. کہا اچھا چل مجھے اس کا نام تو بتا, میں جا کے تیرے محبوب سے ملاقات تو کروں. خدا نے کہا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے نہیں بتایا تھا کون ہے, ابھی تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے. کیسا پاک پروردگار ہے ہمارا. اور وہ جب گناہگار تھا میں نے تمہیں اس وقت نہیں بتایا تھا وہ کون ہے, ابھی تو مجھے اچھا لگتا ہے. عزیزان خدا بند متعال, روایت میں ہے وہ بندہ جو خدا سے منہ موڑ کے کھڑا ہے, خدا کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہے. خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں اگر اسے پتہ چل جاتا مجھے کتنا شوق ہے یہ واپس آ جائے تو اس کے جسم کے بند ٹوٹ جاتے. یہ بہترین وقت ہے خدا کی طرف واپس جانے کا. یہ آنسو بعض اوقات اگر گریہ کر رہے ہوں انہی کو ہاتھوں میں اٹھا لیں اور خدا سے کہیں خدایا مجھے اس سے زیادہ بہتر وقت نہیں معلوم ہے واپس آنے کا, اور تیری بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا واسطہ لے کر آ رہا ہوں, میں تیری طرف واپس آ رہا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ خداوند متعال نے ہماری فطرت میں 2 چیزیں رکھی ہیں, ایک کو علم کہا ہے, دوسرے کو عشق یا محبت کہا ہے. دیکھیے اس علم کا یا اس عقل کا جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے اس کا کام فقط و فقط یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم بتائے یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. چیزوں کو سمجھانا اس کا کام ہوتا ہے. لیکن خداوند متعال نے ہمیں چیزیں سمجھنے کے لیے نہیں بنایا ہے. ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں فقط چیزوں کو سمجھنے کے لیے بنایا ہے. فلاں آیت کیا کہہ رہی ہے یہ مجھے اگر سمجھ میں آ گیا تو بڑی کامیابی ہے. فلاں روایت نے کیا کہا ہے یہ مجھے سمجھ میں آ گیا تو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی. 100 کتابیں میں نے پڑھ لی, اب میرے پاس بہت زیادہ علم ہے, تقریریں بھی کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں ایک کامیاب انسان ہوں. عام طور سے ہم اسی طرح سمجھتے ہیں نا کہ فلاں صاحب بہت کامیاب ہیں. کیوں؟ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں. خداوند متعال نے ہمیں صرف باتیں سیکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے. اگر علم ہی سب کچھ ہوتا تو ابلیس میں کیا کمی تھی؟ اس کے پاس بہت سی چیزوں کا علم ہم سے بہتر ہے. دیکھیں میں ایک درود پڑھوں تو میری زندگی پہ اس ایک درود پڑھنے کا اثر کیا ہے مجھے معلوم ہے نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا اس کا کیا اثر ہے, لیکن اسے معلوم ہے اور بہت دقیق معلوم ہے. اسے پتہ ہے اگر اس نے ایک اور مجلس اٹینڈ کر لی نا تو اس کی زندگی میں فلاں تبدیلی ایجاد ہو جائے گی. اس نے ایک مرتبہ اور باجماعت نماز پڑھی تو فلاں تبدیلی آگے کو وہ دیکھ سکتا ہے. یعنی یہ کہ اس عمل کا اثر کیا تھا اسے معلوم ہے. لہٰذا کیا کرتا ہے وہ مجھے ایک اور مجلس سننے سے بھی روکتا ہے, ایک اور نماز پڑھنے سے بھی روکتا ہے, ایک درود پڑھنے سے بھی, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے روکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ کیا تبدیلی ایجاد ہوگی اس کی وجہ سے. تو اگر علم کافی ہوتا تو اس کے پاس تو بہت بہترین علم ہے, ہم سے بہتر, مجھ سے تو بہتر علم ہے اس کے پاس, چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے. میں تو اس طرح سے نہیں سمجھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے یہ علم کافی نہیں ہے. عقل کیا کام کرتی ہے؟
عقل میرے لیے چیزوں کو واضح کرتی ہے، بس سمجھاتی ہے فلاں چیز فلاں ہے، یہ چیز اس طرح سے ہے، یہ چیز اس طرح سے ہے۔ فرض کر لیں پورے کا پورا قرآن مجھے معلوم ہے، فرض کر لیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ میں نے بہت سارا تفاسیر پڑھ بھی رکھی ہیں، ساری کی ساری ذہن میں بھی ہیں، احادیث بھی معلوم ہے، اور مجھے پتہ ہے آیات کیا کہہ رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب میں بدل گیا ہوں۔ فرض کریں ایک آیت ہے جس کا مطلب میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ دیکھو یہ اس کا مطلب ہے، اور مطلب بھی بالکل درست ہو، 100% وہی ہو جو خدا نے بیان کیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ بدل جائیں گے فوراً سے؟ نہیں، یہ مطلب جب آپ کو پتہ چلے گا صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو ایک حقیقت کے بارے میں علم حاصل ہوا ہے، وہ حقیقت ابھی آپ کے پاس نہیں آئی ہے، حقیقت کے بارے میں صرف ایک علم حاصل ہوا ہے، آپ کو تصور، کانسیپٹ ایجاد ہوا ہے، آپ کو سمجھ میں آگے فلاں چیز فلاں ہوتی ہے۔ تو کیا خداوند متعال نے ہمیں کانسیپٹس کے لیے بنایا ہے؟ عقل کے ذریعے سے ہم مختلف حقائق کو سمجھیں اس کے لیے بنایا؟ نہیں، خداوند متعال نے ہمیں کانسیپٹ سمجھنے کے لیے نہیں بنایا، کانسیپٹ سمجھنے کے بعد یہی عقل ہمیں ایک دھکا دیتی ہے، یہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تمہیں بات سمجھ آ گئی نا، جاؤ اب حاصل کرو اس حقیقت کو۔ اگر میں اس حقیقت کو حاصل نہ کروں تو یہی کانسیپٹ قیامت کے دن میرے ہی خلاف استعمال ہو جائے گا، خدا کہے گا تمہیں تو بات سمجھ آ گئی تھی، تم نے آگے بڑھ کے حقیقت کیوں نہیں حاصل کی؟ یہ تو الٹا میرے خلاف ایک چیز حاصل ہو جائے گی کہ تمہیں تو بات سمجھ میں آئی تھی، وہ فلاں شخص کو تو بات ہی سمجھ نہیں آئی تھی، اس نے نہیں حاصل کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن تم نے کیوں نہیں حاصل کی؟ تمہیں تو بات سمجھ آ گئی تھی۔ پھر کیا کروں؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ کانسیپٹس حاصل کر لینا یہ میرا الٹیمیٹ گول نہیں ہے، اس کے بعد ریئلٹیز ہیں جو مجھے حاصل کرنی چاہیے، اگر میں وہ حاصل نہ کروں تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ دیکھیے یہ جو مفاہیم ہے نا، مفاہیم یہ آئینے کا کام کرتے ہیں۔ آئینے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک عکس نظر آتا ہے، لیکن وہ عکس آپ کا مقصود نہیں ہوتا۔ فرض کریں اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور آئینے میں آپ کو گلاس نظر آ رہا ہے پانی کا، تو کیا آپ پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، صرف اتنا ہے کہ آئینے نے بتایا یہیں کہیں پانی ہے، اتنا ہی ہے نا۔ لیکن اگر آپ اسی عکس تک محدود رہیں تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آئینہ بتا رہا ہے پانی ہے، جاؤ حاصل کر لو، یہیں کہیں گلاس رکھا ہے۔ بالکل مفاہیم اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ مفاہیم کہتے ہیں دیکھو کچھ حقائق ہیں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن اگر میں ان مفاہیم تک رک جاؤں تو ایسے جیسے آئینے میں عکس تک رک گیا ہوں۔ جس طرح سے آئینے کا عکس مجھے کہتا ہے حقیقت تک جاؤ، اسی طرح سے یہ مفاہیم کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں، کچھ حقائق ہیں جو ہمارے ذریعے سے بیان ہو رہے ہیں، جاؤ وہ حقائق حاصل کر لو۔ جب تک وہ حاصل نہ کروں مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ جب تک میں حقیقتیں، اگر فرض کریں ایک شخص ہے اسے بہادری کا مفہوم معلوم ہو تو ہم کہیں گے بہت بہادر انسان ہے، یا ہم کہیں گے نہیں، حالانکہ اسے بہادری کا کانسیپٹ معلوم ہے۔ کانسیپٹ معلوم ہونے سے تھوڑی بہادر بن جائے گا۔ اگر کسی بزدل کو معلوم ہو بہادری کیا ہوتی ہے تو کون سا کمال کر لیا اس نے؟ بزدل کے لیے بہادری کا مفہوم سیکھ لینا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہی نہیں۔ کمال تو تب ہوتا جب بزدلی چھوڑتا، بہادری حاصل کر لیتا۔ ایک بخیل کے لیے جنراسٹی کا، سخاوت کا مفہوم حاصل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ رہے گا بخیل ہی۔ اس کا حسن تب تھا، اس کا کمال تب تھا جب بخل کو چھوڑتا اور سخاوت کو، جود و سخا کو حاصل کر لیتا۔ اس کا مطلب ہے مفاہیم کے لیے خدا نے نہیں ہمیں بنایا عزیزان۔ ساری عمر ہم مفاہیم کے پیچھے دوڑتے ہیں، حتیٰ یہ مجالس بھی، جب ہم مجالس سنتے ہیں اگر ہم نے فقط مفاہیم تک باقی رہنا ہو تو بہرحال وہ ثواب وغیرہ نہیں، میں منع کرتا ہوں کہ وہ تو ہے ہی، لیکن یہ کہ میں بدلا نہیں ہوں۔ یہ جو مفاہیم ادا ہو رہے ہیں، اگر یہ حقائق کو بیان کر رہے ہیں تو اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا مجلس کے بعد سے۔ وہ مرحلہ کیا ہے کہ اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، جاؤں اس حقیقت کو حاصل کر لوں۔ لیکن اگر میں انہی مفاہیم پہ رک جاؤں تو پھر میں نے حقیقت حاصل نہیں، میں بدل نہیں سکوں گا اپنے آپ کو۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تو
کوئی تو طاقت ہو ہمارے وجود میں جو ہمیں بات سمجھانے کے علاوہ، اس کے بعد بات سمجھانے کے بعد حقیقت کی طرف کھینچتی ہو. صرف بات سمجھنا میرے لیے کافی نہ ہو، وہ چیز جو مجھے حقیقت کی طرف کھینچتی ہے اسے خداوند متعال محبت کہتا ہے، اسے عشق کہتا ہے اگر وہ شدید ہو جائے. محبت کی تعریف کیا ہے؟ انجذاب النفس. اصل تو محبت کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ محبت ایک حقیقت ہے ہمارے وجود میں آئی. جس کو جتنی محبت ہوگی وہ اسی اعتبار سے سمجھے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے. جو جتنے درجہ محبت پر ہوگا وہ اسی اعتبار سے سمجھے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے. ہاں، لفظ کو بہرحال مفہوم کی شکل میں بیان کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں انجذاب النفس، یعنی نفس کا کسی چیز کی طرف کھنچنا. اب میں اگر بالکل چھوٹا سا ہوں تو میں ہمیشہ کھنچتا چلا جاؤں گا کس کی طرف؟ فقط مادیات کی طرف، کبھی شہرت کی طرف، کبھی پیسے کی طرف، کبھی کھانے پینے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی اپنے مادی وجود سے آزاد نہیں ہو سکا. لیکن اگر یہ مادی رکاوٹیں نہ ہوں، میرا وجود ان مادیات سے آزاد ہو چکا ہو، پھر کیا ہے؟ پھر خداوند متعال نے مجھے اپنے انس کے ساتھ پیدا کیا ہے. اتنے دنوں سے ہم یہی بیان کر رہے تھے کہ توحید دے کے پیدا کیا ہے، تو میں ہمیشہ خدا کی طرف کھنچا رہوں گا. ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے، یہ جو آپ سمجھتے ہیں سنتے ہیں نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل وجہ معراج پہ بلایا گیا تو براق کو بھیجا گیا کہ براق پہ سوار ہو کے آ جائیں، تو وہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے، رکاوٹیں نہ ہوں تو ان کا وجود ہی ایسا تھا کہ کھنچا چلا جائے گا، کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے. ان کا وجود مبارک ایسا ہے کہ وہ دیکھیں ہر چیز نے اپنے درجہ وجودی کے مطابق کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے. اگر میرا وجود مادیات سے بھرا ہوا ہو تو مادیات کی طرف اٹریکٹ ہوتا رہوں گا، لیکن اگر میرا وجود پاک ہوتا جائے، پاک ہوتا جائے، پاک ہوتا جائے، بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح سے ہو جائے، بالکل پاک اور پاکیزہ ہو جائے، تو پھر کس کی طرف یہ لپکے گا؟ کس کی طرف اٹریکٹ ہوگا؟ وہ پاک پروردگار کی طرف جس نے ایسے بنایا ہے. تو وہ کہتے تھے براق کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، رکاوٹیں نہ. ہم لوگ بھی اسی طرح سے ہیں. خدا نے ہمیں جب بنایا تھا تو ہم لوگ بھی خداوند متعال کی طرف، اہل بیت علیہم السلام کی طرف. خدا نے ہمیں، میں نے عرض کیا تھا، محب کمال بنایا ہے، فطرت میں رکھا ہے کہ ہم پرفیکشن سے محبت کرتے ہیں. خدا سے ہماری محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پرفیکشن، آل پرفیکٹ ہے، کمال مطلق ہے. اہل بیت سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کمال ہی کمال ہے. خدا کے بعد سب سے زیادہ کمال اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے. لہٰذا ہم اپنی فطرتوں کے مطابق ان سے محبت کر رہے ہیں. اولیاء سے جتنا کمال جہاں پر ہوگا اتنی شدید محبت ہو جائے گی. حقیقت میں ہمیں محبت بھی اس کمال سے ہوتی ہے، پھر وہ جہاں نظر آتا ہے وہاں بھی محبت ہو جاتی ہے. پھر جب محبت ہو جاتی ہے تو عجیب ہوتا ہے. انسان محبت میں اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس میں محبت اگر حقیقی محبت ہو تو اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میرے اور محبوب کے درمیان سے فاصلے سے مٹ جائیں، میرے اور محبوب کے درمیان میں اب کوئی فاصلہ نہ رہے، جیسا وہ ہے ویسا میں بن جاؤں، میں اور وہ دو نہ رہے، میں اور وہ دو نہ رہیں، ہم ایک ہو جائیں. دیکھیے یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے. فرض کر لیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے استاد سے محبت کرتا، تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ چلتا استاد کی طرح ہے، وہ کھاتا وہ ہے جو استاد کو پسند ہے، بولتا اس طرح سے ہے جیسے استاد بولتا ہے. ایسے اس میں جھلک نظر آنا شروع ہو جائے گی اس محبوب کی. یہ جو ہماری اصل حقیقی محبت ہے اس میں بھی ایسے ہوتا ہے. دیکھیے حقیقی محبت وہی ہے جو خداوند متعال اور اہل بیت سے. کتنا فرق ہے دو محبتوں میں. یہ جب دنیاوی محبت کوئی کرتا ہے تو وہاں پر محب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس محبوب سے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور کوئی محبت نہ کرے. ایسا ہی ہے نا، میں اس سے محبت کروں اور یہ مجھ سے محبت کرے. لیکن وہ جو حقیقی محبت اور عشق ہے اس میں انسان کی خواہش یہ نہیں ہوتی
کہ یہ محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اور کوئی محبت نہ کرے. وہاں بالکل برعکس یہ خواہش ہوتی ہے یہ جس محبوب سے میں محبت کرتا ہوں نا ساری دنیا اسی سے محبت کرے. وہاں میری خواہش ہوتی ہے سب کو ادھر لے آؤں. خداوند متعال کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح دنیا میں کسی چیز سے آپ ڈرتے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کی طرف جاتے ہیں یا اس سے دور بھاگتے ہیں؟ اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن اگر خدا خوفی ہمارے وجود میں آ جائے تو ہم خدا سے دور نہیں بھاگتے، خود اسی کی پناہ کی طرف جاتے ہیں. کتنا مختلف ہو گیا خداوند متعال سے یہ تعلق. تو بہرحال اس محبت میں انسان کو ایسی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے محبوب کی جھلک بن جاؤں، مجھ میں میرا محبوب نظر آیا کرے. مجھے سلمان منا اہل البیت کی اس سے بہتر تفسیر نہیں معلوم ہے. ایسے گرفتار ہو جائے عشق اہل بیت میں کہ پھر چلتے چلتے وہاں پہنچے کہ اہل بیت کی جھلک اس میں نظر آتی ہو. عشق ہے، محبت ہے، خود بھی کھنچ رہے ہیں اور دنیا کو بھی وہ جھلک دکھا رہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام. وہ اقبال نے نظم لکھی تھی دل سے متعلق، کیونکہ محبت کس کا کام ہے؟ عقل کا کام نہیں ہے. میرے وجود کا، دل کا، اسی فطرت کا ایک حصہ ہے محبت کرنا. تو اس نے کہا اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ، میں دیوانہ دل. دل کسی اور کا دیوانہ، میں دیوانہ دل. پھر عجیب بات کہتا ہے عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے. یہ دل کب رہا ہوتا ہے، کب آزاد ہوتا ہے؟ جب عشق اور محبت میں گرفتار ہو جائے. عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے. برق گرنے سے تو نخل جل جاتا ہے نا، بس جس وقت جل جائے نا یہ دل اس وقت یہ ہرا ہوتا ہے. خدا نے کہا انا عند القلوب المنکسرہ، مجھے ڈھونڈتے ہو نا تو میں تمہیں اپنا پتہ بتاتا ہوں، ایڈریس بتاتا ہوں. مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس دیکھو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. یہ دل جب ٹوٹ جائے خدا کی یاد میں، اس کے اولیاء کی یاد میں، اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. آغا شہید بہشتی عجیب جملہ کہا، میں کہتا ہوں سونے کے پانی سے یہ جملہ لکھنا چاہیے. انہوں نے کہا لوگوں، ہماری زندگی کا مقصد انسان عاقل ہونا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو چند دنوں پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اکثر اوقات جو اپنی زندگیوں میں اعمال انجام دیتے ہیں وہ انسانوں والے نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کے مطابق نہیں ہوتے، غرائز کے مطابق ہوتے ہیں، خواہشات نفسانی کے مطابق ہوتے ہیں. لہٰذا ہم انہیں نہیں کہہ سکتے کہ وہ عاقلانہ افعال ہیں، اور پھر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ انسانی عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن شہید بہشتی دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں، ہماری زندگیوں کا مقصد انسان عاقل ہونا نہیں ہے، انسان عاقل عاشق ہونا ہے. ہم خالی عقل کو لے کے کہاں چلے جائیں گے؟ خالی عقل مجھے نہیں بچا سکے گی جب تک میں عشق میں گرفتار نہ ہوا، جب تک میں محبت خدا میں گرفتار نہ ہوا. یہ محبت ہے جو مجھے کھینچنا شروع کرے گی. جتنے درجے کا ہوں اتنی شدید ہوگی. پھر خداوند مطہر اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف کھینچتا چلا جاؤں گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہی خدا کی صفات اور ائمہ علیہ السلام کی صفات کی آئینہ گاہ بن جاؤں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ کس کا کام ہے؟ ایک مرتبہ پھر میرے وجود کا، میری فطرت کا، میرے دل کا، میری روح کا. اور اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو سب سے قیمتی ترین چیز خداوند متعال نے انسان کو دے رکھی ہے وہ انسان کا اپنا دل ہے، انسان کا اپنی روح ہے. ہم لوگ ہمیشہ اپنے جسموں کو سنوارتے ہیں
جسموں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. اسے کمفرٹ ملا یا نہیں. اچھی گاڑی کیوں خریدتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ کمفرٹیبل ہوگی. کس کو کمفرٹ دے رہی ہے؟ جسم کو. اچھا بستر کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ آرام دہ تکیہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اس نے کس کو کمفرٹ دینا ہے؟ جسم کو. سنوارتا بناتا کس کو ہوں؟ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو کسے خوبصورت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہوں؟ جسم کو. ایسے جیسے میری روح ہی نہ ہو، ایسے جیسے اسے سنوارنے کی ضرورت ہی نہ ہو، ایسے جیسے وہ خوبصورت نہ دکھلائی دیتی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جسم تو پھر بھی یہی رہ جانا ہے. وہ روح ہے جس نے باقی رہنا، اس کو سنوارنا زیادہ ضروری ہے. تو ہم لوگ عام طور سے یہ نہیں کرتے، حالانکہ میرے میں جو زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ وہی روح ہے. خوب یہی دل ہے. کسی نے آ کے ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ اللہم صل علی محمد، کہا علی کیف اصبحت علیاً، کہا علی آپ علی کیسے بنے؟ کیسا خوبصورت سوال ہے. علی، آپ علی کیسے بنے؟ ایک بہت بڑا بزنس مین ہو، آپ اس کے پاس جائیے، کیا پوچھیں گے؟ میں بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ کی طرح سے کامیاب بزنس مین کیسے بنوں؟ آپ کیسے بنے؟ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہو، ایک میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ جائے گا، کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، آپ کیسے بنے؟ یہ کتنا سمجھدار انسان تھا. آیا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، آگے کہتا ہے علی کیف اصبحت علیاً، علی آپ علی کیسے بنے؟ جانتے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا کنت بوابا علی باب قلبی، میں اپنے دل پہ پہرا دے دے کے علی بنا ہوں. اس دل میں میں نے کسی کو نہیں آنے دیا سوائے خدا کہ تمہیں اس میں کوئی نظر نہیں آئے گا. قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل خدا کا عرش ہے. امیر المومنین کا دل کیا ہوگا؟ کہا القلب حرم اللہ، تمہارا دل خدا کا حرم ہے. فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، تم اپنے دل میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دو. جب یہ مومن کو اس طرح سے خطاب فرما رہے ہیں تو خود کیا ہوں گے؟ داخل ہی نہیں ہونے دیا کسی کو. اسی لیے شاید ایک مرتبہ شاید صاحبزادی نے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، کہا بابا، کہا بابا کیا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا خدا سے بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا ایک دل میں دو محبتیں کیسے آ گئی؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ دو طرح سے میں نے دیکھا. ایک مرتبہ فرمایا نہیں، جو آپ سے کرتا ہوں وہ شفقت پدری ہے، لیکن دوسری جگہ پہ جواب یہ تھا کہ آپ سے محبت اس پروردگار کی وجہ سے ہے. ایک شخص آیا حضور کے پاس، جوان تھا، حضور کو دیکھتا تھا، خوش ہوتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا. فرض کر لیں آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بھی دل کرے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کا بھی دل کرے گا آپ جائیں، مولا کی صرف زیارت کریں، اور کوئی کام نہ بھی ہو تو واپس. وہ بھی یہی کرتا تھا، صرف دیکھتا تھا، مولا کی زیارت کرتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا. ایک دن واپس جا رہا تھا، 2 مرتبہ آیا تو حضور نے ایک مرتبہ اسے روک لیا، اسے کہا یہ کیا کرتے ہو تم؟ کہا مولا آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں. مولا نے کہا میں زیادہ اچھا لگتا ہوں یا یہ آنکھیں جو خدا نے تمہیں دے رکھی ہے جن کے ذریعے سے دیکھتے ہو؟ کہا نہیں مولا آپ زیادہ اچھے لگتے ہیں. کہا اچھا میں زیادہ اچھا لگتا ہوں یا ماں باپ؟ کہا نہیں مولا آپ زیادہ اچھے لگتے ہیں. کہا اچھا میں زیادہ اچھا لگتا ہوں یا خدا؟ کہا نہیں مولا آپ خدا کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں، آپ خدا کے نبی ہیں، خدا نے آپ کو ایسا بنایا، مجھے اس پروردگار سے محبت ہے تو آپ سے محبت ہے، اس کی وجہ سے مجھے محبت. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ سے پوچھیں کیوں علی سے محبت کرتے ہو تو یہی جواب دیں گے نا کہ علی خدا کی صفات کی جلوہ گاہ ہے، خدا کی صفات کا آئینہ ہے، اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں، خدا نے انہیں ایسا بنایا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو بس ان کے دل میں
اگر دل، دیکھیے یہ محبت ایک عجیب چیز ہے، بعض علماء نے کہا یہ نہ ہوتی تو خلقت ہی نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی تو خلقت ہی نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کیا کہا تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر احببت، لفظ حب استعمال ہوا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کہا یہ احبب تو نہ ہو تو کیسے کوئی خلقت آئے گی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے دل میں بھی خدا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس پہ پہرا دیا ہے، ہر چیز کو دیکھتے تھے تو اس عنوان سے کہ یہ خدا کی نشانی ہے. کبھی کسی کو مستقل نہیں دیکھا، ہر چیز کو، حتیٰ اپنے آپ کو بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ میں خدا کی نشانی ہوں. جبھی تو کہتے تھے ما للہ آیۃ اکبر منی، اس کائنات میں علی سے زیادہ بڑی کوئی نشانی ہی نہیں ہے خدا کی. خدا کی نشانی کے طور پہ دیکھ رہے تھے. حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بیٹھے، بعض لوگوں نے کہا جناب زینب سلام اللہ علیہ، بعض نے کہا حضرت عباس علیہ السلام بیٹھے ہیں اور حضرت امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہو ایک، تو وہ کہتے ہیں ایک. کہا کہیے دو، تو اب دیکھا کہ دو نہیں کہہ رہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا بیٹا دو کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہا بابا جس زبان سے ایک پروردگار کا اقرار کیا اس سے دو کہتے شرم آتی ہے. کہاں ہے دل؟ ابھی بچپنے کے عالم میں ہے، لیکن توجہ پوری کی پوری کہاں ہے؟ دل کو کس نے بھر رکھا ہے؟ خدا کی یاد نے، خدا بند متعال کی طرف متوجہ. اگر یہ نہ ہو، اس طرح سے نہ ہو، عزیزان کربلا ہم لوگ تحلیل ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر آپ سے پوچھوں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو بھائی کی زیارت کے بغیر نہیں رہتی ہیں، بھائی خیمے سے جا رہا تو کیسے زندہ رہ سکتی ہیں؟ آپ کے سامنے خدا نہ کرے کہ ایک ولی خدا موت کے لیے جا رہا، کوئی اسے قتل کرنے لگے تو آپ کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. میں ایسے نہیں کہتا ہوں. رہبر شہید ہوئے تو جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے ذرا ان لوگوں سے پوچھئے ان کا کیا حال تھا. یہ تو ایک غیر معصوم نائب امام زمان علیہ السلام تھے. آپ سوچیں معرفت بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی ہو اور جانے والا بھی امام حسین علیہ السلام جیسا ہو، جس وقت خیمے سے جا رہے ہوں تو کیسے زندہ رہ جائیں گے؟ تو مجھے اور کوئی سبب نہیں نظر آتا ہے. اگر خداوند متعال کی طرف توجہ نہ ہو بہت زیادہ عمیق اور گہری اور مضبوط، اور خداوند متعال کی محبت نہ ہو دل میں، اتنی بڑی قربانی دینا کسی کے دل کے زور نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے. اہل بیت سارے اس طرح سے، حضرت عباس علیہ السلام اسی طرح سے. حضرت عباس علیہ السلام آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، آگے کہتے ہیں بھیا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو. میں نے عجیب جملے دیکھے مقتل کے. امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے یہ جملے سنے، گریا شروع کر دیا. معمولی بات نہیں ہے حضرت عباس جیسا بھائی شہادت کے لیے جا رہا ہو. حضرت عباس علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں صحیح شعر لکھا گیا، کہا عباس تمہاری شہادت کے بعد وہ آنکھ جو پہلے سکون سے سو جاتی تھی اب سو نہیں سکے گی. امام حسین کے بچے کہاں سو پائے حضرت عباس کی شہادت کے بعد، اور وہ آنکھیں جو سکون سے سو نہیں سکتی تھی اب سکون سے سوئیں گی. دشمن حضرت عباس علیہ السلام کے ڈر اور خوف سے نیند نہیں آتی تھی ان لوگوں کو. نہایت بہادر شخصیت، امیر المومنین کے بیٹے، ایسے امیر المومنین کی شجاعت کا آئینہ. صفین میں ابن شعثا کے مقابلے میں گئے، قبل اس کے کہ ابن شعثا کے مقابلے میں جاتے نقاب اوڑھ رکھا تھا. ابن شعثا کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں میں نہیں جاؤں گا، مجھے لوگ 10,000 سواروں سے مقابلے کا کہتے ہیں کہ میں ان کے برابر ہوں. اس کو تو بھیجوں گا کسی بیٹے کو، 7 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو بھیجوں گا تو سر اتار لائے گا. حضرت عباس علیہ السلام نے 7 کو فنار کیا. اس کے بعد یہ غیظ و غضب میں آیا، اس کو بھی مار دیا.
جب قتل کر چکے تو اپنے ہی لشکر کے لوگ حیران تھے، یہ کون سا جوان ہے جو اس طرح جنگ لڑ رہا ہے؟ سوچتے ہوں گے ایسے تو علی مرتضیٰ جنگ لڑتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے واپس بلایا، نقاب الٹا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا عباس کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، تمہیں میں نے کربلا کے لیے سنبھالا ہے۔ بچپنے سے حضرت عباس علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو کربلا کے لیے امام نے مانگا تھا، امام علی علیہ السلام نے۔ خود حضرت بھی انتظار کرتے ہوں گے، کربلا آئے گی، عاشور آئے گی، میں دکھاؤں گا علی کا شیر کیسے جنگ لڑتا ہے۔ بہت بلند قامت تھے۔ مقاتل نے لکھا ہے جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو گھٹنے گھوڑے کی گردن کے برابر آتے تھے، زور دیتے تھے تو رکابیں ٹوٹ جاتی تھی۔ دیکھیے کتنا بلند قد ہوگا کہ زین پہ بیٹھے تو گھٹنے گھوڑے کی گردن کے برابر آ جائیں۔ آغا یہ بحر العلوم سے کسی نے پوچھا، آغا حضرت عباس علیہ السلام کا تو قد بہت بڑا تھا، یہ قبر چھوٹے سے بچے جیسی کیوں بنائی ہوئی ہے؟ جانتے کیا جواب دیا؟ حضرت عباس کی شہادت کے بعد دشمن کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے، اتنے گھوڑے دوڑائے، لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ بنی اسد بھی جس وقت امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو دفنانا چاہتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے تھے، باقی لاشوں کو دفنا چکے، کہہ رہے تھے 2 لاشیں ہم سے نہیں دفنائے جا سکے، ایک یہ لاشا ہے جس کا سر نہیں ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک لاشا وہ ہے جو دریا کے کنارے ہے، ہم ایک جگہ سے لاشا پکڑتے ہیں دوسری جگہ سے بکھر جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے خود دفن کیا، نہایت بلند قد تھا۔ عاشور کے دن گھوڑے پہ بیٹھے تھے، زہیر بن قین سامنے آئے، زہیر خود بہت بہادر تھے، آ کے کہہ رہے تھے عباس تمہیں یاد ہے نا تمہارے بابا نے تمہیں کیوں مانگا تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے زہیر آج کے دن میں تو مجھے شجاعت کا درس دے رہا ہے، ایسی جنگ دکھلاؤں گا کہ آج سے پہلے نہ تو نے دیکھی ہوگی۔ لیکن اطاعت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، آگے کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دو، امام حسین علیہ السلام گریہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے عباس تم تو میرے سپہ سالار لشکر ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے مولا لقد ضاق صدری، اے حسین میرا دل تنگ پڑ گیا ہے۔ پھر کہتے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ امام حسین علیہ السلام کہتے عباس اگر جاتے ہو تو جاؤ، یہ مشک ساتھ اٹھا لے جاؤ، شاید کچھ پانی لے آؤ۔ ایک مرتبہ نیزہ اٹھایا، مشک اٹھائی، جب مشک اٹھا رہے تھے نا شاید چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھ لیا، جناب سکینہ نے دیکھا ہوگا تو کیا کہتی ہوں گی؟ دوسرے بچوں سے کہتی ہوں گی گھبرانا نہیں، ابھی میرا چچا جا رہا ہے۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی، اس نے کہا جب مشک کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا تو بچوں سے کہہ رہی ہوگی گھبرانا نہیں، ابھی چچا لے کے آتے ہیں پانی، لیکن جو ہی خیمے سے نکلے ہوں گے شاید ڈر اور خوف بھی سینے میں آ گیا ہو، سوچتی ہوں گی صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اگر میرا عباس بھی واپس نہ آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرت عباس علیہ السلام آئے، 4000 کے لشکر کو فرات سے ہٹایا، 6 مرتبہ انہوں نے حملہ کیا، حضرت عباس علیہ السلام نے ہٹایا، گئے مشک کو پانی سے بھرا، بعض علماء نے کہا چلو میں پانی اٹھایا دریا کے منہ پہ دے مارا۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کہہ رہے ہوں گے یہ تھا وہ پانی جسے تم قبضہ کر کے بیٹھے تھے، دیکھو آؤ علی کے ہاتھ، علی کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ خود پانی نہیں پیا، کیوں؟ فذکر عطش الحسین، حسین کے ہونٹوں کی یاد آ گئی تھی، جانتے تھے میرا آقا پیاسا ہے، کیسے امام کے پیاس کے باوجود پانی پی لیں۔ اس موقع کے لیے امیر المومنین جس وقت ضربت لگ چکی تھی، شہادت کے قریب تھے، ایک مرتبہ حضرت عباس کو بلایا، پاس بلا کے گلے سے لگایا، اس کے بعد کہا عباس قیامت میں میری آنکھوں کا نور تمہاری وجہ سے ہوگا۔
دیکھو کبھی پانی پہ قبضہ کر لینا تو پی نہ لینا، حسین پیاسا ہوگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشک کو بھرا، تیزی تیزی سے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ سوچئے اگر زمانے کا امام پیاسا ہو، اس کے بچے پیاسے ہوں اور آپ موجود ہوں اور آپ سے کہیں کہ پانی لے آؤ، ذرا بتائیے آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہوگا؟ تو اب اگر عباس ہو تو تیزی تیزی سے جا رہے تھے خیمے کی طرف۔ دشمنوں نے دیکھا کہ ہم عباس کو اس پہ قبضہ نہیں کر سک رہے، امان نامہ دیا، مولا نے رد کیا۔ جب کچھ نہ کر سکے، ایک مرتبہ درخت کے پیچھے سے نکل کے چھپ کے وار کیا۔ مولا کا ایک بازو قلم ہوا، مولا بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ وار کیا، چھپ کے دوسرا بازو قلم ہوا، لیکن حضرت عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دانتوں میں مشق کو دبوچا ہوا ہے، تیزی تیزی سے گھوڑا بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں عمر سعد پکارا، اپنے لشکر سے کہا، دیکھو اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا نا، تم علی کے بیٹے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ظالموں نے سب طرف سے حملہ کیا، تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اتنے تیر تھے کہ مولا کے جسم پہ تیر ہی تیر بھر گئے۔ ظالم نے ایک تیر مارا، مولا کی آنکھ میں لگا۔ ہرملا کہتا ہے میں کربلا میں 3 تیر لے گیا تھا۔ مختار نے کہا تو نے ان تیروں کا کیا کیا؟ کہا میں نے ایک علی اصغر کے گلے پہ مارا تھا۔ کہا دوسرا کیا کیا؟ کہا جب حسین کو پیشانی پہ پتھر لگا تھا نا، حسین قمیض اٹھا کے قمیض کے دامن سے پوچھنا چاہتے تھے، میں نے دیکھا سینہ نظر آ رہا ہے۔ کہا تیسرا تیر؟ کہا جب عباس مشق لے کے بڑھ رہے تھے، میں نے عباس کے سینے میں مارا، سینے میں تیر لگا، مشق سے پانی بہا، مولا نے اپنا گھوڑا واپس موڑ لیا، آواز دی اے بھیا آؤ بھائی کی خبر لو۔ علماء نے کہا آج سے پہلے تو کہتے تھے سیدی مولا، آج کیوں کہہ رہے بھائی، میرے بھائی اپنے بھائی کی خبر لو؟ کہا شاید گھوڑے سے گرتے گرتے جناب سیدہ کی زیارت ہوئی ہو، کہہ رہی تھی ولدی عباس، ہائے میرا بیٹا عباس۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک عالم دین کے خواب میں آئے، آ کے کہہ رہے تھے تو لوگوں کو میرے مصائب نہیں سناتا؟ اس نے کہا مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، تو لوگوں کو نہیں بتاتا، جب میں گھوڑے سے گر رہا تھا میرے بازو نہیں تھے، جب کوئی گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا، میرے تو بازو نہیں تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے، آنکھ میں تیر ہے نا، چھوٹا سا تنکا چبھ جائے آنکھ میں تو کیسے نکالتے ہو؟ ہاتھوں سے، وہ جس کے بازو کٹ چکے ہو، سر کو جھٹکا دینا شروع کیا، تیر نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ دونوں زانوؤں میں پھنسایا، کھینچنا چاہتے تھے، ایک ظالم نے گرز مارا، مولا کا سر شکافتہ ہوا۔ ادھر راوی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ عباس الان ان کا سرا ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اٹھے مقتل کی طرف دوڑے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ قدم چلے تھے زمین پہ جھکے، کوئی چیز اٹھائی سینے سے لگائی، پھر آگے بڑھے کوئی چیز اٹھائی سینے سے لگائی۔ اب جو میں نے دیکھا اپنے بھائی کے بازو اٹھا رہے، آئے حضرت عباس کے سرہانے، سر اٹھایا گود میں رکھا۔ حضرت عباس کیا کہہ رہے؟ مولا مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ کہو عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا میرا سر خاک کربلا پہ رکھ دو، اس لیے کہ جب آپ گریں گے آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کہا مولا آپ کو زحمت نہ دیتا، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دونوں بازو کٹ چکے۔ مولا شاید کہہ رہے ہو مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے دوسرے میں خون ہے، مولا یہ خون صاف کر دو تمہاری زیارت کر سکوں۔ اس کے بعد کہا مولا آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ کہیے عباس؟ کہا مولا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا۔ کیوں؟ کہہ رہے تھے مولا مجھے آپ کی شہزادی سکینہ سے شرم آتی،
یا شاید کہہ رہے ہو مولا تھوڑی دیر پہلے جب علی اکبر زمین پہ گرے تھے میں زندہ تھا لیکن آپ سے لاشا نہیں اٹھا تھا، اب تو میں جا رہا ہوں، کیسے اٹھاؤ گے لاش؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے لاشا وہی چھوڑ، علم اٹھایا، خیموں کی طرف چلنا شروع کیا۔ ذرا سوچو چھوٹے چھوٹے بچے کیا سوچ رہے ہوں، شاید سوچ رہے ہو چچا واپس آ رہے ہیں۔ اب جو آئے تو کیا دیکھا؟ دیکھا حسین اکیلے آئے، اس خیمے میں چلے گئے جہاں حضرت عباس کا خیمہ تھا، داخل ہوئے، چوب خیمہ ہٹایا، خیمہ زمین پہ گرا، چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ گئے، سمجھے ہائے ہمارا چچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَاتَمِ حسین ماتم